ایک روزہ کی صورت ہے اور ایک روزہ کی حقیقت ہے۔ حقیقت کے بغیر صورت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صورت بیکار ہوتی ہے۔ جب تک حقیقت اس میں نہ پائی جائے تو صورت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک انسان کی صورت ہے، ایک اس کا جسم ہے، اس جسم میں اس کے اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہیں، ہاتھ پیر ہیں، یہ انسان کی صورت ہے۔ لیکن اصل انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس روح کا نام ہے، جو روح اللہ رب العزت نے اس انسان کے جسم کے اندر اتاری، اور اس روح کا تعلق انسان کے ہر عضو کے ساتھ ہے۔ اگر وہ روح انسان کے اندر موجود ہے تو اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے، وہ اپنی زبان سے بولتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، اپنے پیروں سے چلتا ہے، اپنے دماغ سے سوچتا ہے۔ لیکن اگر وہ روح اس سے نکل جائے تو یہ انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا، پیروں سے چل نہیں سکتا، اس لیے کہ روح نکل گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی حقیقت اس روح کا نام ہے، فقط اس جسم کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روزے کی صورت ہے اور ایک روزے کی حقیقت ہے۔ روزے کی ظاہری صورت تو یہی ہے کہ جس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک انسان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ کھانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، پینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، نفسانی خواہشات پوری کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ ان 3 چیزوں کو مفطرات ثلاثہ کہا جاتا ہے، روزہ توڑنے والی 3 چیزیں۔ یہ تو روزے کی صورت ہے۔ حقیقت کے بغیر صورت بیکار ہے۔ انسان سے روح نکل جائے تو انسان کا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ اگر روزے کی صورت بھی حاصل ہو جائے تو اللہ اس کو فرض میں قبول فرما لیتا ہے، اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ اگر حقیقت اس کے اندر پائی جائے تو روزے کا مقصد ادا ہو جاتا ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ جیسے اس بندے نے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور شہوات سے بچایا، اسی طرح اس پورے وقت کے اندر یہ بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے۔ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ان آنکھوں کی حفاظت کرے۔ آنکھوں سے گندی تصویر، ٹی وی اور فحش قسم کی چیزیں، فحش لٹریچر نہ دیکھے، اور غیر محرم عورت کی طرف دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ آنکھوں کا روزہ ہے۔ اپنے کانوں کی حفاظت کرے، موسیقی سے، گانے سے، بیہودہ باتوں سے، بے حیائی کی باتیں سننے سے اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ یہ کانوں کا روزہ ہے۔ اپنی زبان سے بھی روزہ رکھے، جھوٹ سے، غیبت سے، بد کلامی سے، بدگوئی سے، تہمت سے، فضول باتوں سے اپنی زبان کو بچائے رکھے۔ یہ زبان کا روزہ ہے۔ اپنے ہاتھوں کو ناجائز کاموں کی طرف بڑھنے سے بچائے، یہ ہاتھوں کا روزہ ہے۔ اپنے پیروں کو ناجائز کام کی طرف چلنے سے، گناہ کی طرف جانے سے روکے، یہ پاؤں کا روزہ ہے۔ اپنے دماغ کو غلط سوچ سے روکے، اپنے دل کو غلط چیزوں کے خیال اور ارادے سے روکے، یہ دل کا روزہ ہے۔ یہ روزے کی حقیقت ہے۔ اگر روزے کی حقیقت حاصل ہو جائے تو تقوی حاصل ہو جائے، اور جو روزہ فرض کرنے سے مقصد اللہ نے بتایا لعلکم تتقون، یہ مقصد تب حاصل ہوگا جب کہ روزے کی حقیقت بھی انسان حاصل کرے۔